حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ رہے تھے اور آپ ان کی کفالت اور پرورش فرما رہے تھے۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھتے دیکھا کہ دونوں کبھی رکوع کرتے کبھی سجدہ کرتے۔ اسی طرح انہوں نے آپ کو قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے ہوئے بھی سنا۔ یہ آیتیں سچائی کا ایک راستہ دکھاتی تھی اور برائیوں سے بچنے کا حکم دیتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ابھی لڑکپن تھا، وہ تعجب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھا کرتے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ آپ جو کچھ فرماتے اس کو دل سے سچا سمجھتے تھے اور اس بات پر بھروسہ رکھتے تھے کہ آپ ان کی بھلائی چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح عاجزی کے ساتھ سجدے کرتے نہیں دیکھا تھا، ورنہ آپ کو ایسا پاک اور نصیحتوں سے بھرا ہوا کلام پڑھتے سنا تھا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نہ رہا گیا اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خدا تعالی کا پاک اور سچا دین ہے، اس کی وجہ سے خدا اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو بھیجتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت تعجب ہو رہا تھا، وہ حیرت سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ابھی بچپن تھا، اسی لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہوں نے بات سنی تو انہیں بڑی حیرانی ہوئی، مگر بچے ہونے کے باوجود وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ سچا اور نیک جانتے تھے، اسی لیے وہ بہت غور سے آپ کی بات سن رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم اس خدا کی عبادت کرو جو ایک ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں۔ اپنی قوم کو کافر سمجھو اس لیے کہ وہ لات و عزا کو اپنا خدا سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجھے اتنی مہلت دیجیے کہ میں اپنے والدہ کو بھی بتلا دوں، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ابھی اسلام کا راز عام لوگوں کو معلوم ہو، اس لیے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، علی اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو اس بات کو چھپائے رکھو اور کسی سے ظاہر مت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رات اس طرح گزاری کہ ان کی پلک بھی نہیں جھپکی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ کرتے دیکھا تھا اور آپ سے جو کچھ سنا تھا وہ اسی کے بارے میں سوچتے رہے، یہاں تک کہ خدا تعالی نے ان کو سیدھا راستہ دکھا دیا۔ صبح ہوئی تو وہ جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی پیروی کرتا ہوں، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ میں اپنے والد سے اس کا ذکر کروں، مجھے بتلائیے کہ میں کیسے رکوع کروں اور کیسے سجدہ کروں اور کیسے خدا کا کلام پڑھوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز سکھلائی اور اس وقت تک جتنی آیتیں آپ پر اتری تھی وہ بھی یاد کرائیں۔ اس کے بعد جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو ہمیشہ حضرت علی آپ کے پیچھے ہوتے تھے۔ اس کے کچھ ہی دن کے بعد حضرت زید ابن حارثہ بھی ایمان لے آئے اور جیسی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کرتے دیکھتے تھے اس میں خود بھی شریک ہو جاتے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدیجہ کے بعد سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت میں رہ کر اندازہ ہوا کہ آپ بہت عظیم روح کے مالک ہیں اور بے حد نرم دل اور نرم مزاج ہیں۔ یہ دونوں محسوس کرتے تھے کہ آپ کی ہر بات بے حد بلند اور عظیم ہے، اس کی وجہ سے یہ دونوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات کھول دی کہ کیوں وہ دونوں آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور ہر وقت آپ کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کی تبلیغ سے بھی پہلے وہ دونوں آپ کے پر ایمان لا چکے تھے۔
ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت گہرے دوست تھے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آپ پر ایمان لے آئے۔ یہ دوسرے آدمی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور پاکیزگی سے محبت کرتے تھے اور آپ کی زندگی کو اور آپ کے ساتھ رہنے کو بے حد پسند کرتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند کرتے تھے اور ان کی محبت کا جواب محبت سے دیتے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور حق اور باطل کا فرق سمجھایا، انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی اور ان کو سیدھا راستہ دکھلایا تو انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا تھا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، آپ ہمیشہ سچ بولنے والوں میں سے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ قوت حاصل ہوئی اور اسلام کی تبلیغ شروع کرنے میں وہ بڑے مددگار ثابت ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم میں بہت زیادہ محبوب تھے۔ ادھر وہ قریش میں اعلیٰ حسب و نسب اور اونچے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بہت زبردست عالم تھے اور قریش کے تمام اچھائیوں اور برائیوں سے واقف تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خوشحال تاجر تھے۔ آپ نے بے حد سخی تھے اور روپیے پیسہ خوب خرچ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ایک بہت خوش اخلاق اور مشہور آدمی تھے۔ لوگ اپنے کاموں میں ان سے مشورے کرتے تھے اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنا پسند کرتے تھے اور اپنی ضرورتوں میں ان کی رائے لیتے تھے۔ کیونکہ وہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ تاجر بھی تھے، ان کی مجلسیں بہت اچھی اور مفید ہوا کرتی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی دوسرے لوگوں کو اس نئے دین میں شامل ہونے کی تبلیغ شروع کر دی۔ ان کی مجلسوں میں جو سمجھدار لوگ آتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے۔ جن صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام قبول کیا، ان میں سب سے پہلے حضرت عثمان ابن عفان، اور پھر حضرت زبیر ابن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابو وقاص اور حضرت طلحہ ابن عبید اللہ مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اور ارقم ابن ارقم نے اسلام قبول کیا۔ ان کے بعد اور بہت سے مرد اور عورت مسلمان ہوئے۔ ان عورتوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیاں بھی شامل تھی، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔